بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین واللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذي انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان کے سلسلے سے آپ کی خدمت میں 2 مرتبہ حاضر ہوئے اور پچھلی جو 2 گفتگو انجام پائیں اس میں ہم نے قرآن کریم کی افادیت، اس کی ضرورت اور اس کی فضیلت کے متعلق کچھ گفتگو کی۔ گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ عرض کیا کہ قرآن کریم وہ کتاب الہی ہے کہ جو انسان کے درد کی دوا ہے، اس کو سکون اور اس کو اطمینان فراہم کرنے کا الہی وسیلہ ہے۔ پروردگار عالم نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کہ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا اے رسول آپ پر تاکہ آپ لوگوں کو انواع و اقسام کی ظلمتوں سے نکال کر انہیں نور کی طرف لے جائیں۔ یہ قرآن کریم، یہ ہدیہ الہی، یہ تحفہ الہی انسانیت کو اس لیے عطا کیا گیا کہ انسان اپنی زندگی میں سعادت، کامیابی اور سکون حاصل کرے۔ ماہ مبارک رمضان کا یہ مبارک مہینہ برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ، استغفار کا مہینہ، دعا کا مہینہ اور سب سے اہم تلاوت قرآن کا مہینہ۔ چنانچہ خطبہ شعبانیہ یعنی وہ خطبہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے آخری جمعے میں ارشاد فرمایا، اس میں ایک جملہ تھا کہ جس کی کل میں نے تلاوت کی، اور وہ یہ تھا کہ جو شخص بھی من تلا فیہ آیۃ من القرآن کان لہ اجر مثل من ختم القرآن فی غیرہ من الشہور، یعنی جو اس ماہ مبارک رمضان میں قرآن کی ایک آیت کی بھی تلاوت، ایک آیت کی تلاوت کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اتنا ہوگا کہ جیسے ماہ مبارک رمضان کے علاوہ دیگر مہینوں میں اس نے پورے قرآن کو ختم کیا۔ تو پورے قرآن کو ختم کرنے کا ثواب آپ کو اس مہینے میں سنہری موقع یہ دیا جا رہا ہے کہ ایک آیت پڑھ کے اتنا ثواب۔ البتہ ہرگز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ ایک ہی آیت پڑھیں، بلکہ بتانا یہ ہے کہ ایک آیت پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ جب ایک آیت پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو ظاہر سی بات ہے جب ہم انسان دنیا میں کم چیز پر راضی نہیں ہوتے ہیں تو آخرت کی کم چیز پر کیوں راضی ہوں؟ جب ہم اس دنیا کے مال و جاہ و دیگر امور پر کم پہ راضی نہیں ہوتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ہو اتنا اچھا ہے، البتہ یہ اپنی جگہ پہ یہ سوچ صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے، تو ہم اخروی امور میں جو ہماری روح سے متعلق امور ہیں، جو ہمارے تزکیے سے متعلق امور ہیں، جیسے تلاوت قرآن ہے، اس پہ ہم کم پہ کیوں راضی ہوں؟ گفتگو ہم نے عرض کیا تھا کہ ہماری اصلی گفتگو اور اس کا موضوع یہ ہے کہ قرآن کو کیسے اپنایا جائے، قرآن کو کیسے اپنائیں۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کو کیسے اپنائیں تو ظاہر سی بات ہے پہلے ہم اس بات کی طرف اشارہ کریں اور اس بات کو وضاحت دیں کہ قرآن کریم ہماری زندگیوں میں کتنا مؤثر ثابت ہو سکتا ہے،
اس کی ضرورت ہمیں کیا ہے، وہ ہماری کس ضرورت کو پورا کرتا ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اس کا فائدہ ہماری زندگی میں کیا ہے۔ کل اسی سلسلے کی ایک کڑی جو بیان ہوئی وہ یہ، البتہ گزشتہ گفتگو میں، اس سے بھی پہلے والی پہلی گفتگو میں، کہ یہ انسان فطری طور پر سکون چاہتا ہے، اور سکون خداوند متعال نے ذکر خدا میں رکھا ہے، اور کتاب کو، قرآن کریم کو خداوند متعال نے اپنی کتاب کو اس طرح سے اس کا ایک جگہ پہ تعارف کروایا کہ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، اور یہ جو کتاب ہم نے نازل کی ہے یہ ایسا ذکر ہے کہ جو بابرکت ہے، جو انسان کی زندگیوں میں برکت خیر لا سکتا ہے، آیا تم اس کے منکر ہو رہے ہو؟ ظاہر سی بات ہے یہ آیت خطاب ہے مشرکین سے، اور وہاں پر مشرکین کے سیاق و سباق کے اعتبار سے یہ معنی ہوگا کہ آیا تم اس کے خداوند متعال کی جانب سے ہونے کا انکار کر رہے ہو؟ لیکن جب یہی آیت، کیونکہ قرآن کے معانی تہ بتہ ایک سے زیادہ معانی ہے، ظاہر کا باطن ہے، پھر اس باطن کا باطن ہے، تو جب انسان کے لیے رہتی دنیا تک تا قیام قیامت یہ قرآن اترا ہے تو اس آیت کا تعلق مجھ سے بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اس آیت کا تعلق مجھ سے ہے تو قرآن اس کے مطابق مجھ سے یہ گفتگو کر رہا ہے کہ یہ ذکر مبارک ہے، تم اس سے منہ پھیر رہے ہو، تم اس کو تلاوت نہیں کر رہے ہو، حتیٰ اس کو سیکھنے کی کوشش نہیں کر رہے ہو، تو گویا تم عملی طور پر اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہو کہ تم اس کتاب کو نہیں مانتے، دل سے مانتے ہو کہ یہ خدا کی کتاب ہے۔ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ، آیا تم اس کتاب کے منکر ہو رہے ہو؟ مومن یہ کہہ سکتا ہے پروردگار ہم اس کتاب کے منکر نہیں ہیں، تو پروردگار عالم کی طرف سے یہ خطاب ہوگا کہ تم اس کے دل سے تو منکر نہیں ہو لیکن عمل سے اس کے منکر ہو۔ ھذا ذکر مبارک، یہ ذکر ہے، اور پہلے یہ ہم نے عرض کیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، فقط ذکر خدا اور یاد الہی سے ہی دلوں کو اطمینان اور سکون مل سکتا ہے۔ قرآن کی گزشتہ گفتگو میں جو اس بات کی طرف اشارہ ہوا کہ قرآن کریم انسانی مشکلات کا حل اور اس کے درد کی دوا بتلاتا ہے، آج کی گفتگو میں ہم اسی حوالے سے ایک آیے شریفہ کی تلاوت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو ہماری آئندہ کی بھی بعض گفتگوؤں کا عنوان رہے گا، اور وہ آیے کریمہ سورہ یونس کی آیت نمبر 57 ہے۔ پروردگار متعال کا ارشاد ہے کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ توجہ کیجئے، پروردگار عالم کا اس قرآن کے بارے میں ارشاد ہوتا ہے کہ اے لوگو، قرآن میں 4 ایسی خصوصیتیں ہیں کہ جو بشریت کے لیے نوید بخش ہیں، بشریت کے لیے سعادت آور ہیں، بشریت کو اس کی کامیابی تک پہنچانے کی ضامن ہیں۔ یہ 4 خصوصیات وہ خصوصیات ہیں کہ جو آج بھی ہماری زندگی کی ضرورت ہیں، تا قیام قیامت انسانی بشر کی ضرورت ہے۔ یہ 4 ایسے اوصاف ہیں قرآن کریم کے کہ جو کہنے کو اوصاف ہیں لیکن ہماری زندگی کو بدلنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اگر ہم ان 4 خصوصیتوں کی طرف توجہ دیں اور دل لگائیں اور اپنی ہدایت کو اور اس کی نیت کو ذہن میں رکھیں، پروردگار متعال سے اس نیت سے ان 4 صفتوں کا ملاحظہ کریں تو حالت کچھ اور ہوگی۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور، تمہاری طرف ایسی کتاب آئی ہے کہ جو نمبر 1 موعظۃ من ربکم، اللہ تعالیٰ کی جانب سے نصیحت ہے، سراپا نصیحت ہے، اول سے آخر تک نصیحت ہے،
وَالشِّفَاءُ لِمَا فِي الصُّدُورِ، اور جو دلوں کی بیماریاں ہیں اور انسانی بیماریاں ہیں، دلوں کی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہی کتاب سراپا ہدایت ہے، اور اس ہدایت پر عمل کرنے کے بعد یہی کتاب رحمت ہی رحمت الہی کا سبب ہے۔ رحمت الہی کے نزول کا سبب یہ کتاب ہے۔ یہ 4 ایسی خصوصیات ہیں کہ ہر انسان سے پوچھا جائے کہ تم کس چیز کے خواہاں ہو تو وہ یہی کہے گا، چاہے وہ اپنے شعوری طور پہ یا لا شعوری طور پہ، وہ اس بات کی تصدیق کرے گا۔ سب سے پہلی خاصیت قرآن کریم کی جو اس آیت کے مطابق بیان ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ کتاب موعظۃ من ربکم، یہاں پر اللہ اکبر، یہاں پر موعظہ کرنے والا خداوند متعال ہے۔ موعظہ اردو میں کہتے ہیں واعظ و نصیحت۔ واعظ و نصیحت کسے کہا جاتا ہے؟ واعظ و نصیحت اس بات کو کہا جاتا ہے کہ جو دلوں کو نرم کر دے اور خیر خواہی سے کہی گئی ہو، اور اس کا فائدہ یہ ہو کہ سوتے ہوئے دل بیدار ہو جائیں۔ اصلی واعظ و نصیحت کا اثر یہ ہوتا ہے کہ واعظ اور نصیحت ایسا کلام ہوتا ہے جس میں یہ خاصیت ہوتی ہے کہ وہ سوتے ہوئے دلوں کو بیدار کر دے، جھنجھوڑ کر ضمیر کو جگا دے۔ جو انسان مردہ دل ہو چکے ہیں ان میں زندگی کی لہر دوڑا دے۔ موعظہ یہ ہے، واعظ و نصیحت یہ ہے، یعنی دلوں کو جھنجھوڑنا، دلوں کو ہلانا، ایسی چیز بول کے کہ جس کی وجہ سے انسان کا دل نرم پڑ جائے اور وہ غفلت سے بیدار ہو جائے۔ چنانچہ غرر الحکم میں امیر المومنین علیہ السلام واعظ کی ایک خاصیت بتاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بالمواعظ تنجلی الغفلہ، یعنی واعظ اور نصیحت کے ذریعے سے غفلت انسان برطرف ہو جاتی ہے۔ اصل انسان کی جو بیماری ہے سب سے پہلی وہ یہ ہے کہ وہ اپنی بیماری کی طرف متوجہ ہی نہیں ہے، اتنا مگن ہے اس دنیا میں، اتنا لگا ہوا ہے اس دنیا کی مصروفیتوں میں، اس دنیا کی رنگینیوں میں، کہ وہ حتیٰ اپنی بیماری سے بھی غافل ہے کہ میں بیمار ہوں۔ تو سب سے پہلے بالمواعظ تنجلی یا ایک اور جگہ ارشاد فرمایا اسی غرر الحکم میں کہ ثمرۃ الوعظ الانتباہ، واعظ اور نصیحت کا جو ثمرہ اور نتیجہ ہوتا ہے واعظ اور نصیحت کا وہ یہ ہے کہ انسانی دل بیدار ہوتا ہے، جاگ جاتے ہیں۔ انتباہ یعنی جاگ اٹھنا۔ آج کی اس دنیا میں انسانیت کو جیسے کہ عرض کیا کہ سب سے بڑا مسئلہ غفلت ہے، سب سے اصلی مشکل انسان کی غفلت ہے۔ یہی غفلت کس چیز سے غفلت؟ اس اپنے نفس سے غفلت، اس دنیا سے غفلت اور خداوند متعال سے غفلت۔ میرے دل کی کیا حالت ہے، اس وقت میں کہاں کھڑا ہوا ہوں، میرا انجام کیا ہونا ہے، میرے دل میں کیا بیماریاں ہیں، ان کو کیسے برطرف کیا جائے، میں اپنی کامیابی اور سعادت اخروی کی طرف کیسے بڑھ سکتا ہوں، ان سب سے غفلت۔ ایک اور جگہ پہ غرر الحکم میں ارشاد فرماتے ہیں فی کل تجربۃ موعظہ، انسان جتنے بھی تجربات، چاہے وہ اپنے چاہے وہ دوسروں کے، جتنے بھی تجربات ہوتے ہیں ان میں سے ہر تجربہ ایک موعظے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ اس کے لیے نصیحت بن سکتا ہے۔ اسی لیے پروردگار عالم نے سورہ ہود کے آخری حصے میں یہ ارشاد فرمایا کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، کہ سورہ ہود وہ سورہ ہے کہ جس میں اکثر اور بیشتر انبیاء کا تذکرہ ہے، حضرت نوح کا تذکرہ ہے،
حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، حضرت شعیب کا تذکرہ ہے، حضرت ہود کا تذکرہ ہے، حضرت لوط کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ کا تذکرہ ہے، حضرت صالح کا تذکرہ ہے۔ جب ان سب کی داستانیں مختصر طور پہ یا تفصیلی طور پہ نسبتاً بتا چکا تو قرآن کریم اپنے خداوند متعال اپنے حبیب کو یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور ہم ہر طرح کی اپنے نمائندوں کی جو خبریں ہیں اور داستان ہیں وہ تم تک پہنچا رہے ہیں، ہم تم تک ذکر کر رہے ہیں، ہم تم بیان کر رہے ہیں۔ ما نثبت به فؤادک، اور داستانوں کے خاص کر اس حصے کو بیان کرتے ہیں کہ جس سے تمہارا دل ثابت اور مطمئن رہے، تمہارے دل کو ہم اطمینان دلائیں کہ جس طرح سے گزشتہ انبیاء میں ہوا تھا اس دور میں بھی وہی ہو رہا ہے، جس طرح سے پہلے ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا اسی طرح تمہارا بھی مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ ان کو ساحر اور مجنون کہا جاتا تھا تو ان کو بھی آپ کو ساحر اور مجنون کہا جا رہا ہے تو ان کو بھی طرح طرح کے طعنے دیے جاتے تھے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد آیت بڑھ کے آگے کہتی ہے وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ ہم نے جتنے قصے بیان کیے ہیں جتنے بھی انبیاء کے، اس میں تین باتیں کھل کر سامنے آتی ہیں، تین پیغامات ہیں۔ جاءک فی ہذہ، یعنی ان خبروں میں تمہارے لیے الحق، حق ہے، وموعظۃ، اور موعظہ ہے، جس بات کے لیے یہ آیت پیش کی گئی ہے۔ امیر المومنین نے وہاں سے ارشاد فرمایا کہ ہر گزری ہوئی داستان میں، ہر تجربے میں ایک موعظہ ہے۔ یہاں پہ بھی پروردگار یہی فرما رہا ہے کہ گزشتہ انبیاء کی داستانوں میں موعظہ ہے، وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور یاد دہانی ہے مومنین کے لیے، یہی یاد دہانی ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی گفتگو میں اسی موعظے سے بات کو شروع کریں گے اور موعظے کی مزید خصوصیات اور موعظے کے چند قرآنی نمونے اور حدیث کا ایک نمونہ انشاءاللہ پیش کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔